نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان قریب ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دن کے بعد، ہفتے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ اور ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ اکثر و بیشتر زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی ماہ رمضان میں مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کے مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ تو 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور جن کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ معاف کرے کہ ہم پوری زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف نام کے لیے اور اپنے دل کو سمجھانے کے لیے بس 5-10 لوگوں کو تھوڑا تھوڑا 100 200 50 500 دے دیا اور مطمئن ہو گئے۔ پہلے تو ایک بات یاد رکھیں، ہم اپنے پورے مال کی پورے ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا زیور ہے، ہر ایک کو بیٹھ کر اس کا حساب لگا، ایک پائی کی زکوٰۃ نکالی۔ اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، گندا پن ہے، تو ہم اپنے مال کو پاک اور صاف کر کے کھائیں۔ تو میرے بزرگوں، بہرحال جیسا کہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تو حیدرآباد کی ہے، اس کو حیدرآباد میں لڑکے کو پکڑا گیا کہ وہ غیر ایمان والا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس کی چھاتی پہ ٹیٹو ویٹو ہے، اور اس کے اگر موبائل میں دیکھیں گے تو عجیب و غریب اس کی تصویریں ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم پرکھیں، کیا کریں، پرکھنے کی کوشش کریں، تحقیق کریں، جس کو بھی دے اس کی تحقیق کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں، میں مسجد کے متولیوں سے بھی خاص طور پر کہوں گا کہ بھائی جب علاقے کے ذمہ دار، جہاں کے علاقے کے ادارے اگر کسی کو تصدیق نامہ دے رہے ہیں تحقیق کر اور خاص طور پر اہل مدارس جب چندے کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان کے لیے کیا کریں، آسانی پیدا کریں۔ مسجدوں میں ٹھہرانے کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں بورڈ تک لگا دیے گئے ہیں، اور ہم جیسے امام لوگ بھی کیا کرتے ہیں، متولیوں کے اشارے پہ ناچتے ہیں۔ نہیں بھائی، متولی صاحب کا حکم ہے، یہاں اعلان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے جیسا انسان یہ کہے گا یہاں اعلان نہیں ہوگا چندے کا، تو پھر میرے بزرگوں بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں اپنے جتنے بھی سپارہ حضرات ہیں جو صحیح معنی میں چندہ کرنے والے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ اگر کسی مسجد کا امام یہ کہے کہ یہاں اجازت نہیں ہے، اس کو پوچھنا تو پڑھا کہاں سے ہے، تو مصلی پہ کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے، تو مصلی کے قابل نہیں ہے۔ اگر تم متولیوں کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، ابھی تک تو نے صدقہ زکوٰۃ کا مال کھا کر تم مصلی پہ کھڑے ہونے کے لائق ہوا ہے۔ مصلی پہ آج جو تو کھڑا ہے، یہ صدقہ زکوٰۃ ہی کی مہربانی ہے، ورنہ تو اس قابل نہیں ہوتا تھا۔ تو اماموں کو چاہیے کہ متولیوں کی ذہنیت کو سیدھا کریں، ان کو سمجھائیں کہ اہل مدارس بھائی مدرسے زکوٰۃ صدقات تعاون سے ہی چلتے ہیں، اگر انہی کو بند کر دیا جائے گا تو پھر کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے میرے پیاروں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی ذہنیت کو صحیح کریں۔ تو امام لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ صاف منع کر دیتے ہیں کہ یہاں چندے کا اعلان نہیں ہوتا ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں جب ایک مسجد کے اندر تھا تقریباً 15 سال، کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، لیکن آج میرے وہاں نکلنے کے بعد وہاں سب سسٹم بند کر دیا گیا۔ بے شمار سپارہ کا مجھ کو فون آتا ہے کہ مولانا آپ کے رہتے ہوئے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی، اور آج متولی لوگوں نے ایسا کر دیا کہ اعلان ہی بند کر دیا ہے۔ اور متولی لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب تحقیق ہو چکی ہے کہ مدرسے والا صحیح ہے، تو پھر اس کو اعلان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے اس کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم کروڑوں کی مساجدیں بنا رہے ہیں، تو سفیروں کے لیے بھی کم سے کم مسافروں کے لیے ایک آدھ روم تو ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ آرام کر سکیں۔ آج دوسروں میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج تحریکیں چلا رہے لوگ، زکوٰۃ بچاؤ زکوٰۃ بچاؤ، لیکن یہ زکوٰۃ بچانے والے جو کہہ رہے ہیں، پہلے ان کا خود کا معائنہ لیا جائے کہ یہ صحیح ہیں یا یہ بالکل دودھ کے دھوئے ہوئے لوگ ہیں،
یقیناً میرے بزرگوں اس لائن میں جو ہے نا چندے کے نام پہ بہت فراڈ بھی کر رہے ہیں لوگ، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر آدمی کو ایک ہی نظر سے اور بند کر دیا جائے سسٹم کے چندے کا اعلان ہی نہیں ہوگا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے پیاروں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ بھی دھیان دیں۔ مدارس دین کے قلعے ہیں، مدارس ہیں تو دین باقی ہے، اگر مدارس ہی نہیں رہیں گے تو پھر دین کہاں سے باقی رہے گا؟ تو اس لیے آج جو مسلح پہ کھڑے ہو رہے ہیں، آج جو آپ کو حرام اور حلال بتا رہے ہیں، آج جو آپ کو آپ کے جنازے کی نماز، آپ کے بچے کے کان میں، آپ کی بیٹی کا نکاح، مرنا جینا، ہر چیز آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ انہی مدارس سے پیدا ہو کے آپ کے یہاں آ رہے ہیں۔ اگر یہی نہیں رہیں گے تو پھر کون آپ کی جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ کون آپ کے بچے کے کان میں اذان اقامت دے گا؟ کون آپ کے بچوں بچیوں کے نکاح پڑھائے گا؟ تو میرے بزرگوں سوچنے کا مقام ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یقیناً ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے نا بالکل اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس لائن میں بہت سارے ایسے جو ہے نا دوگلے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ مسافر ہوتے ہیں، جو سپارہ حضرات چندے کے لیے مسجد کے مدرسے کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا یعنی شریعت میں ان کا بھی حق رکھا ہے، چندہ وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے پیاروں جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ تھوڑا دھیان دیں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں کو جو ہے نا سننے کے بعد عمل بھی کریں گے۔ تھوڑا سا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، جو یہ شخص جو ہے یعنی غیر ایمان والا ہے، اور اس نے پورا ایمان والے کا حلیہ اختیار کر رکھا ہے، ٹوپی جبہ داڑھی، کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ واقعی ہی غیر ایمان والا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے تھوڑا سا۔ تمہارا ٹیٹو بتاؤ، ٹیٹو ٹھہرو ارشد، بتا تیرا سے بتا، یہ دیکھ تمہارے حسد بتاؤ جی، ٹارچ مارو تھوڑا کوئی تو بھی۔ ہاں یہ کیا ہے؟ نام دیپیکا بول کے لکھے ہوا ہے، اور انہوں اپنے آپ کو اور جسم کو ٹیٹو بنا لیا پورا۔ دیپیکا ان کی بھائی نہیں کہتے۔ فون بتاؤ، فون۔ ایسے ہی ہر مسجدوں سے کرتے ہیں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں خاص کر کے اس کے بارے میں یہ ان کا فون ہے، میں گیلری میں دیکھوں گا، تلوار آنے لے تھوڑا زوم کرو۔